بیٹا ہماری گفتگو ان اشیاء کے بارے میں تھی جن پر خمس واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انہوں نے کتنی چیزیں آپ کو بتائیں؟ 7 چیزیں میرے خیال میں بتائیں. ان 7 میں سے 4 کل آپ پڑھ کر آئے، اور انشاءاللہ العزیز 2 آج ہم پڑھیں گے. اور پھر الموجد کے لیے اگر ٹائم بچتا ہے تو بچائیں گے، اگر نہیں بچتا ہے تو کم از کم والا ایک درس ہم پورا پڑھ لیں. تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جناب، اگر حلال مال حرام کے ساتھ مکس ہو جائے. اچھا، یہ حلال حرام کے ساتھ مکس کیسے ہوتا ہے؟ بیٹا آپ کی حلال کی کمائی تھی، لیکن وہ آپ نے گنی نہیں تھی کہ کتنی ہے. وہ کسی پیٹی میں، کسی بیگ میں، کسی تھیلے میں آپ نے رکھی، اور پھر آپ کو لالچ ہوئی، آپ نے جناب دودھ میں بھی پانی مکس کر کے بیچنا شروع کر دیا. اب یہ جو دودھ کی رقم آئے گی اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، مکس ہو گیا. یا آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جو لوگوں کی جیب کاٹتا ہے، وہ جیب کاٹ کر آگے اسی بیگ میں پیسے رکھتا ہے جس میں آپ اپنے حلال کی کمائی کے پیسے رکھتے ہیں. آپ نے 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد کسی مبلغ کی تقریر سنی جس میں اس نے حلال اور حرام کے موضوع پہ بات کی، تو آپ کو پچھتا ہوا یہ تو بڑا غلط کام ہوا ہے، یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے حلال مال کو جو ہے کیا ہے حلال کریں، ٹھیک، کیونکہ آپ نے وہ رقم گنی بھی نہیں تھی، اور جو حرام والی رقم آئی تھی ان کے مالکوں کا بھی پتہ نہیں. ہر روز بس میں چڑھتا تھا اور جیب کاٹتا تھا، پتہ نہیں سکھر والے کی جیب کاٹی، ملتان والے کی جیب کاٹی، پشاور والے کی جیب کاٹی. بس جو حرام مال آپ کے حلال کے ساتھ مکس ہوا ہے اس حرام مال کے مقدار کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کے مالک کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اگر آپ کو اندازہ لگ جائے کہ یہ جو حرام مال ہے یہ آدھے کے برابر ہوگا، ظن ہو جائے یا یقین ہو جائے، تو جتنا آپ کو اندازہ ہے کہ اتنا حرام ہے اس مال کو الگ کر لیں، باقی مال آپ کا حلال ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ مال جو حرام کا تھا وہ میں نے الگ کر لیا، اس کا میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں آپ کوشش کریں کہ اس کے مالک تک پہنچے. اگر مالک تک پہنچتے ہیں تو اس کو آپ وہ دے دیں، بھائی آپ کا مال کسی طریقے سے ہمارے پاس آ گیا تھا، معافی تلافی، یا آپ اپنا لے لو. لیکن اگر مالک کا پتہ نہیں چلتا، یا پتہ تو چلتا ہے کہ یہ جو لما والے طالب علم ہیں ان میں سے کوئی ایک مالک ہے، ٹھیک ہے، اب وہ آیا دروازے پہ کھڑا ہو گیا، بھائی اس قسم کا مسئلہ ہے، آپ میں سے کون مالک ہے؟ لالچ بری چیز ہے، پیسہ بری چیز ہے. آپ نے سب نے دعویٰ کر دی کہ ہم ہیں، حالانکہ یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک ہے، لیکن آپ نے دعویٰ کر دی کہ ہم سب ہیں. اب کیا کریں؟ پھر وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا بھائی یہ رقم ہے، اب آپ آپس میں مصالحہ کر لیں، اس طریقے سے اٹھائیں کہ سب راضی ہو جائیں، تو بھی کام چل جائے گا. لیکن اگر مالک کا پتہ ہی نہیں تو پھر اس مال پر مجہول المالک والے احکام جاری ہوں گے. یعنی ایسا مال کہ جس کا مالک مجہول ہے، اس کے احکام انشاءاللہ آپ آگے کہیں جا کے پڑھیں گے. ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ مالک کی طرف سے صدقہ کر کے دیا جائے. پھر اگر مرتے وقت تک وہ مالک نہیں آیا تو آپ بری ذمہ ہیں. لیکن اگر وہ بیچ میں آ گیا، اس نے آپ کو نشانیاں دیں کہ وہ تو مال میرا تھا اور میں تو 1 روپیہ بھی صدقہ نہیں دیتا ہوں، آپ نے میرے 2 لاکھ صدقہ دے دیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر اپنی جیب سے ادا کرنے ہوں گے. تو یہ تو وہ پہلو تھا کہ جس میں حرام مال کا ہمیں اندازہ ہے کہ اتنا حرام ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا حرام ہے کتنا حلال. تو کہتے ہیں اس کا آپ خمس نکال دیں، اس کے بعد وہ آپ کے لیے مال حلال ہو جائے گا. وہ بھی اس شرط کے ساتھ
کہ آپ کو یقین ہو کہ حرام مال خمس سے زیادہ نہیں، یعنی 5ویں حصے سے زیادہ نہیں ہے. یعنی اگر 5 لاکھ تھیلے میں ہے، کتنے بیٹا؟ 5 لاکھ. 5 لاکھ کا 5واں حصہ گلشیر کتنا ہوگا؟ 5واں حصہ ہاں 1 لاکھ. ٹھیک، آپ 1 لاکھ خمس میں دے دیں، وہ 4 لاکھ آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ حلال، بشرطی کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ حرام والے پیسے 1 لاکھ سے زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں کنز کی طرف. کس کی طرف بیٹا؟ کنز. کنز یعنی زمین میں کوئی چھپایا گیا خزانہ آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے، وہ کس کا ہوگا؟ فرماتے ہیں بھائی وہ زمین مسلمانوں کی ہے یا کافر حربی کی ہے، یا یوں سمجھے وہ اسلامی ملک میں زمین ہے یا کفر کے ملک میں زمین ہے. یہ ہم پاکستان کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو یہ تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. وہ لوگ جو بارڈر پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے تصور کرنا آسان ہے. مثلا یہ ادھر تار لگی ہوئی ہے، تار کے اس طرف پاکستان ہے، اس طرف انڈیا ہے. انہوں نے کوئی زمین کھودی پاکستان والی طرف، کھودتے کھودتے وہ ہندوستان والی طرف بھی چلے گئے اور وہاں سے جناب خزانہ مل گیا. ٹھیک، اب یہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ دار حرب سے، ٹھیک ہے، آپ کو ملا ہے وہ آپ کا ہے. اور اگر دار اسلام سے ملا ہے، خیرپور میں گھر بنوا رہا تھا، ٹھیک ہے جناب، اس کی بنیادیں کی کھدائی کروا رہا تھا، اچانک دیگ دنیا کی مل گئی مجھے. اب کہتے ہیں کہ جو دار اسلام سے ملا ہے اس میں دیکھیں کہ جو مال ملا ہے اس پہ کوئی علامت اسلام ہے یا علامت اسلام نہیں. مثلا 1947 میں ہمارا ملک بنا ہے تو ہمارے جو پیسے بنے ہیں ان پہ قائد اعظم کی تصویر بھی ہے اور اسٹیٹ بینک پاکستان کا نام ہو، یہ وہ ہے. اگر اس قسم کی نشانی والی مل جائے پھر تو وہ مجہول المالک والا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. لیکن اگر وہ سونے کے زیورات ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر تو کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی مہر نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جس زمین سے نکلا ہے وہ زمین پہلے کسی اور کی تھی یا پہلے کسی اور کی نہیں تھی. مثلا ایسا ہے نا، جیسے میں نے ایک گھر آپ سے خریدا، اب اس سے وہ خزانہ نکلا تو مجھ سے پہلے آپ اس کے مالک تھے. میں پھر وہ خزانہ آپ کے پاس لے آؤں گا یا خزانے کی خبر لے آؤں گا کہ بھائی میں نے آپ سے جو گھر خریدا تھا اس میں یہ چیز نکلی ہے. اگر آپ نے کہا میری ہے تو وہ میں آپ کو دے دوں گا. ہمارے ہاں تو ایسی سچ کی کہانی کہاں سنائی جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب نہیں، مجھے حرام نہیں چاہیے، میری نہیں تھی. اچھا تو بھائی یہ گھر آپ نے کس سے خریدا تھا؟ میں نے فلاں سے خریدا تھا. تو جب تک یہ مالکوں کا سلسلہ آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے آپ ان تک جاتے رہیں گے. اگر ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں کرتا پھر بھی مجہول المالک والے احکام اس پہ جاری ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ سنائیں کہ یہ جو خزانہ ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نصاب کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر نصاب کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بھائی خزانے وغیرہ کا کوئی نصاب نہیں، جتنا بھی ملے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے جیب میں آتا ہے تو آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا. بعض نے آگے کہا کہ 20 دینار کے برابر ہو تو آپ کو اس کا خمس دینا ہوگا. بعض نے کہا 200 درہم کے برابر ہو تو آپ کو اس کا خمس دینا ہوگا. البتہ یہ خمس وغیرہ دینا ہوگا سب خرچے نکالنے کے بعد. مثلا آپ نے کھدائی کی یا آپ عامل بابا بنے، ٹھیک ہے، 2 اور عاملوں کو بھی مزدوری پہ لے کے آئے کہ پڑھائی کرو، یہاں کچھ ہے تو نہیں، کیونکہ جو دنیا کے خزانے ڈھونڈتے ہیں وہ اس ڈھونڈنے میں مر بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال کہتی ہے تمام خرچ و اخراجات نکال کر پھر جو بچے گا، جو نصاب کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں خرچ نکالنے کے بعد اگر نصاب جتنا ہے تو اس کا خمس دینا ہوگا، اگر نصاب سے کم ہے تو اس کے خمس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والخامسو، 5ویں چیز جس پر خمس واجب ہے. پینسل نہیں لائے گلشیر؟ ٹھیک ہے.
الحلال المختلط بالحرام، یہاں سے پڑھنا ہے سلطان شاہ صاحب، ٹھیک ہے، وہ مال جو حلال تھا اور حرام سے مکس ہو گیا، ولا یتمیز، ٹھیک ہے بیٹا، حقیقت میں یتمیز کو مجہول نہیں پڑھنا چاہیے. اب آپ بھی اعتراض نہیں کرتے تو پھر استاد بھی آزاد ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اس کو باب تفعل سے مانیں گے تو باب تفعل لازم ہوتا ہے، وہ متعدی نہیں ہوتا، اور جو بھی فعل لازم ہوتا ہے اس کا مجہول نہیں بنتا ہے. ولا یتمیز، یہ حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی، ولا یعلم صاحبہ، اور اس کے مالک کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. بھائی دیکھیں، مجھے یہ تو پتا ہے کہ اس میرے تھیلے میں حرام کی رقم ہے، کتنی ہے یہ نہیں پہچانتا، کس کی ہے یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے. ولا قدرہ، اور اس حرام کی مشاہد مقدار کا بھی مجھے پتہ نہیں چلتا ہے، بے وجہ کسی بھی طریقے سے. کسی بھی طریقے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ اگر وہ وزن والی چیز ہے تو وزن کے ذریعے پتہ چلے، یا وزن کے ذریعے پتہ نہیں چلے لیکن میری تھیلے کی 2 جیب تھی، میں جس جیب میں پیسے رکھتا تھا یا وہ اپنا مال وہ دوسرے جیب میں ہے، پھر تو تمیز ہو گئی نا. مقدار کا بھی بھلی آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بھائی اس طرف میں رکھتا تھا، اس طرف یہ کسی اور کے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں. فَإِنَّ إِخْرَاجَ خُمْسِهِ، خُمْسِهِ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اس مکس مال کے 5ویں حصے کو دینا، ہین اذن، اس وقت جب نہ حرام کی تمیز ہو نہ اس کے مالک کی پہچان ہو، تو کیا ہوگا؟ یہ جناب جو ہے کیا ہے، یطہر المال من الحرام، یہ مال کو پاک کر دے گا حرام سے. فلو تمیز، ٹھیک ہے، پھر فلو تمیز، اگر حرام کی تمیز ہو جائے تو کان للحرام حکم المال المجہول المالک، تو اس حرام کا حکم کیا ہوگا اقبال؟ مجہول، یعنی جس کا مالک ہمارے لیے معلوم ہے. یہ تو پتہ ہے کہ یہ ہے کسی اور کا، کس کا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. حیث لا یعلم المالک، البتہ مجہول المالک والا حکم اس وقت جاری ہوگا جب مالک ہمیں نہ ملے. ولو علم صاحبہ کی بیٹا ضمیر جائے گی حرام کی طرح. اب دیکھیں اگر ٹائم زیادہ ہوگا نا تو استاد بھی نہیں تھکتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے تو پھر بھی ہم جلدی میں بولتے جاتے، پھر ہم بھی تھک جاتے. اس لیے آج میں آپ کو لمحہ آرام سے پڑھاؤں گا، ٹائم بچا تو دوسرا پڑھیں گے، نہیں تو کل سے آپ پابند ہوں گے کہ ٹائم پہ آ جائیں. ولو علم بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹا، علم بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر علم پڑھیں گے تو اس کا فائل ہوگا وہ شخص جس کا حلال مال تھا، ٹھیک ہے. اگر اس کو علم ہو جائے صاحب الحرام، حرام کے مالک کا، یا ولو علم صاحبہ، مجہول بنا دیں، اگر صاحب حرام کا علم ہو جائے، ولو فی جملت قوم منحصرین، اگرچہ وہ مالک ایک ایسے گروپ میں جو گروپ منحصر ہے، یعنی اس کا ذاتی پتہ نہیں ہے کہ اقبال مالک ہے یا نسیم، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ لمہ والے شاگردوں میں اس کا مالک ہے. اب بھائی لمہ والے شاگرد میں فرد کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن لمہ کی شاگرد منحصر ہیں یا غیر منحصر ہیں؟ منحصر ہیں، ٹھیک. فلا بد من التخلص من الحرام، بس ضروری ہے کہ کسی طریقے سے حرام سے بھائی جان چھڑاؤ. ولو بصلح، اگر آپ حقیقی مالک کو نہیں پہچان سکتے اور سامنے والے بھی ایمانداری نہیں دکھاتے تو آپ صلح کر لیں. بھائی یہ 1 لاکھ میرے پاس ہے، بھائی میرا نہیں ہے، مہربانی کرو آپ میں سے جس کا ہے وہ اٹھا لے. اور اگر آپ سب دعوے دار ہیں تو اس طریقے سے اٹھا لیں کہ آپس میں راضی ہو جائیں. ولا خمس، اور پھر اس صورت میں مشاہد خمس نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تو مال اٹھا کے ان تک پہنچا دیا ہے نا. فإن ابا، اگر منع کرتا ہے کون؟ صاحب مال. ابا کا فائل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے صاحب مال حرام کی طرف. وہ کہتے نہیں جی نہیں، میں دوسروں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا، میرا مال مجھے دے دو. قال فی التذکرۃ، تو کہا ہے تذکرہ کے مصنف نے کتاب تذکرہ میں، دفع الیہ خمسہ،
دیا جائے گا اس مالک کو اس مکس مال کا 5واں حصہ. البتہ 5واں حصہ اس صورت میں دیں گے ان لم یعلم زیادت الحرام، جب ہمیں علم نہ ہو کہ حرام سے زیادہ تھا. او ما یغلب علی ظنہ، یا یہ اتنی مقدار میں دے گا جو اس کے ظن پر غالب آتا ہے، غالباً اتنے پیسے ہوں گے تو اتنے دے گا. ان علم زیادتہ او نقصانہ، اگر اس کو علم ہو جائے زیادت الحرام او نقصان الحرام، بھائی یہ تو یقین ہے کہ زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن وہ مقدار نہیں جانتا، تو پھر یہ اپنے ظن پر اس مقدار کے بارے میں دیکھیں جس طرف غالب ظن جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کہیں گے ایک مرتبہ آپ کریں اسے علم ہے پھر کریں ظن کے مطابق عمل کریں. بھائی علم ہے کہ وہ رقم زیادہ ہے، لیکن کتنی زیادہ یہ علم نہیں ہے، تو پھر اپنے ظن کے مطابق عمل کرے گا. وَلَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ، اب دوسری صورت ہے کہ مالک کا پتہ نہیں چلتا لیکن حرام کے مقدار کا پتہ چل گیا. کہ ربع، مثلا بھائی چوتھا حصہ ہے، وصل سے یا تیسرا حصہ ہے، وجب اخراجہ، واجب ہے اس مقدار کا نکالنا، اجمع ٹوٹل کی ٹوٹل، صدقتن، وہ کیا کرے گا سکندر؟ اپنے پاس نہیں رکھے گا، صدقہ کر کے دے گا. لا خمسن، پھر خمس والا حساب نہیں ہوگا. ولو علم قدرہ جملتن لا تفصیلا، اگر اس بندے کو اس مال کی مقدار کا اجمالی تو پتہ چل جائے کہ یہ اتنی ہوگی، لیکن یہ میرے مال کے آدھے جتنی ہے، چوتھے حصے جتنی، یہ پتہ نہیں ہے، تفصیل کا پتہ نہیں. فإن علم انه يزيد على الخمس، اگر اس بندے کو یقین ہے کہ ان الحرام یزید علی الخمس، حرام 5ویں حصے سے زیادہ ہے، خمسہ، تو یہ شخص کیا کرے گا بیٹا؟ اس مال کا خمس بھی نکالے گا. ٹھیک. وتصدق بزائد، اور جو خمس سے زائد رقم تھی وہ مشاہد کیا کرے گا؟ صدقہ دے دے گا. ولو ظنن، اگرچہ اس زائد مقدار کا یقین نہ ہو تو یہ اپنے ظن کے مطابق عمل کرے گا. وَيُحْتَمَلْ قَوِيًّا كَوْنُ الْجَمِيعِ صَدَقَةً، اور احتمال قوی یہ ہے کہ یہ خمس نہیں دے گا بلکہ پورا کا پورا مال جو کس میں دے دے گا؟ صدقے میں دے دے گا. وَلَوْ عَلِمَ نُقْصَانَ الْحَرَامِ عَنِ الْخُمْسِ، لیکن اگر اسے یقین ہو جائے کہ وہ حرام والا مال خمس سے کم ہے تو اقتصر، یہ شخص اکتفا کرے گا علی ما یتیقن بہ البراءۃ، اس مال کی مقدار پر جس کو مشاہد یقین ہو جائے کہ میں بری و ذمہ ہوں، لیکن صدقتاً علی ظاہر، ظاہراً وہ خمس کے کر کے نہیں دے گا بلکہ وہ صدقہ کر کے دے گا. وخمسن فی وجہ، اور ایک وجہ کے مطابق یہ خمس کر کے دے گا، کیونکہ بھائی خمس جو ہے وہ حق ہے سادات کا، اور صدقہ عام طور پہ غیر سادات کا. اب اس کو اگر خمس دینا تھا اور اس نے وہ صدقہ کر کے دے دیا، پھر تو سادات کو گویا کہ حق سے محروم کر دیا، تو بھی پریشانی ہے. بہرحال دو نظریے ہو گئے، ایک نظریہ یہ کہ یہ صدقہ کر کے دے گا، دوسرا یہ کہ نہیں یہ خمس کر کے دے گا. وہ احوط، فرماتے ہیں کہ یہ اگر جو ہے شخص جناب خمس کر کے دے، ٹھیک ہے، تو یہ بہتر ہے. کیوں؟ سید کو دیا، اگر یہ خمس تھا تو مالک تک پہنچ گیا، اور اگر یہ صدقہ بھی تھا تو یہ ایسا صدقہ ہے جو سید پر حرام نہیں ہے. سید پر بیٹا وہ زکوٰۃ والا صدقہ حرام ہے تو یہ وہ نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ الْحَلَالُ الْخَلِيطُ، بھائی آپ کا جو حلال مال مکس ہو گیا ہے حرام کے ساتھ، اس حلال پر پہلے صحیح سلطان شاہ خمس واجب تھا، یعنی مکس ہونے سے پہلے ہی مشاہد اس پر کیا واجب تھا؟ خمس واجب تھا. اب کیا کرے؟ خمسہ بعد ذالک، بھائی اس حرام والا مال صدقے کی صورت میں نکالے یا خمس کی صورت میں نکالے، پھر جو مال بچ گیا ہے اس کا بھی خمسہ بعد ذالک، خمس دے گا بعد ذالک، اس مکس والے جرمانے کے بعد، بحسب ہی جتنا حساب ہے، بھائی جتنے پیسے بچ گئے اس کا خمس دے گا. وَلَوْ تَبَيَّنَ الْمَالِكُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْخُمْسِ،
سائن سلطان شاہ، آپ نے اس حرام کا خمس دے دیا، ٹھیک، اب مالک بھی آپ کے پاس پہنچ گیا کہ بلا السلام علیکم، آج کل بڑے خمس آپ تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے کہا ہاں جی، وہ کوئی حرام مال میرے مال کے ساتھ مکس ہو گیا تھا، اس کے مالک کا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے میں نے خمس دے دیا. وہ کہتے اس کا تو مالک میں ہوں. اس نے آپ کو کوئی شواہد، کوئی ادلے بھی ایسے دیے کہ آپ مطمئن ہو گئے کہ یہ مالک ہے. فی الزمان لہو وجہان، پھر آیا یہ خمس دینے والا اس مالک کے لیے ضامن ہے یا ضامن نہیں؟ اس میں دو وجہ، اجودہما ذالک، ان دو وجہوں میں سے اچھی وجہ بیٹا یہی ہے کہ یہ شخص ضامن بنے گا. کیا ضامن بنے گا؟ السادسو الکنزو، جناب چھٹی وہ چیز جس میں خمس واجب ہے وہ بیٹا کیا ہے؟ کنز. کنز کیا ہے؟ وہو المال المذخور، وہ مال جو ذخیرہ اندوزی کیا گیا ہو، جو چھپایا گیا ہو، تحت الارض، زمین میں. ہم زمین کے نیچے بھی شاید کہتے ہوں، لیکن عام طور پر ہم کہتے ہیں زمین میں، پر زمین کے نیچے جسے چھپایا گیا ہو، قصدن، نیت کے ساتھ. بھائی میرے کبھی کبھی بغیر نیت کے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے. مثلا زلزلہ آیا، زلزلے میں زمین پھٹی، لوگوں کا سامان زمین میں چلا گیا، وہ نہیں، قصدن. یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو آپ قصد کے ساتھ چھپائیں گے، اس دیگچی کا یا دیگ کا منہ وغیرہ بھی بند کرتے ہیں، پھر اس کے منہ پہ آٹا وغیرہ بھی لگاتے ہیں، کوئی بندوبست کرتے ہیں. اور جو اتفاق سے زمین میں چلا جائے تو اس کا اس قسم کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا ہے. فی دار الحرب، کہاں پر یہ آپ کو ملا ہے مال؟ ٹھیک ہے، دار الحرب یعنی کافروں کے ملک میں، مطلقہ، چاہے اس مال پر اسلام کا اثر ہو چاہے اسلام کا اثر نہ ہو. اور دار الاسلام، یا آپ کو یہ ذخیرہ کہاں ملا ہے؟ اسلامی ملک میں. ولا اثر للاسلام علیہ، لیکن اسلام کا کوئی بھی اثر نہیں ہے مشاہد علیہ اس ذخیرے والے مال پر. ٹھیک ہے، تو بھی آپ کا ہے لیکن خمس دینا ہوگا. ولو کان علیہ اثرہ، علیہ کی ضمیر بیٹا کنز کی طرف جائے گی، اثرہ کی ضمیر اسلام کی طرف جائے گی. اگر اس کنز پر اسلام کا اثر ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، فلقطۃ، تو پھر اس پر لقطہ والے حکم جاری ہوں گے. لقطہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو ایسے کوئی چیز مل جائے، ادا لب ہی پویجیں گے پان سندھی میں چوندا ہوں. ٹھیک، آپ جا رہے تھے، راستے میں 500 روپے آپ نے دیکھ لیے، اٹھا لیے، تو اس کو لقطہ کہتے ہیں. تو لقطہ کا حکم کیا ہے بیٹا؟ لقطہ کا حکم بڑا مشکل ہے، اس لیے آئندہ آپ اگر 5 لاکھ 5 کروڑ بھی دیکھیں تو اس کو ہاتھ نہیں لگائیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا تو اب آپ اس کو اس جگہ پر چھوڑ بھی نہیں سکتے، اب آپ ضامن ہو گئے. پھر اس کا 1 سال تک آپ ایسے مجمع عام میں اعلان کرتے رہیں گے، بھائی مجھے ایک چیز ملی ہے، جو اس کا مالک ہے وہ آ کے نشانی بتا کے لے جائے. 1 سال تک اگر مالک نہیں آیا تو پھر آپ وہ مال مالک کی طرف سے صدقہ کر کے دے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملا. اب اگر مالک آ گیا، آ کے آپ کو کہا کہ قبلہ آپ نے میرا مال کیوں صدقہ دیا، مجھے اپنا دو، تو اسلام کہتے ہیں اپنی جیب سے اس کو دو. پھر وہ صدقے کا ثواب آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا، لیکن بہرحال یہ مالی لحاظ سے تو پریشانی آپ کو ہوگی. فلقطۃ علی الأقوال، ہاذا یعنی کیا؟ یہ جو ہم نے حکم بتایا کہ خزانے پہ خمس ہے، اگر نہیں تو لقطہ ہے، یہ اس صورت میں اذا لم یکن الکنز فی ملک لغیرہ، جب یہ خزانے ڈھونڈنے والے کے غیر کی ملکیت میں نہ ہو، بلکہ یا تو سرکاری زمین میں ہو یا اس کو اپنے گھر میں ملے. ٹھیک ہے، تو یہ حکم ہے. ولو فی وقت سابق، یعنی اس چیز کا مالک گزشتہ زمانے میں بھی کوئی نہ ہو تو یہ آپ کا ہوگا. فلو کان کذالک، مشاہد صاحب آج آپ تھکے ہوئے مجھے لگ رہے ہیں. فلو کان کذالک، اگر خزانہ ایسے تھا، یعنی کیا؟ یعنی کسی اور کی ملکیت میں تھا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ عرفہ المالک، عرف الکنز المالک،
وہ اس کنز کی مالک کو جا کے جو ہے کیا معرفی کرے گا، اس کے سامنے کہے گا کہ بھائی یہ چیز ملی ہے۔ فَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَالِكُ بِالْكَنْزِ، اگر مالک نے اعتراف کیا تو بھائی یہ تو چیز میری ہے، فَهُوَ لَهُ، تو یہ کنز اس مالک کو مل جائے گا، بقول المالک، صرف مالک کے کہنے پر، ٹھیک ہے، مجردن، یعنی نہ اس سے ہم گواہ مانگیں گے نہ اس سے ہم قسم دیں گے، کچھ بھی نہیں، بس اس نے کہا میری ہے یہ لے لو بھائی۔ وَإِلَّا، لیکن اگر مشاہد وہ بھی ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے، کہتا کہ بھائی صاحب میں نے یہ گھر تو آپ کو بیچا تھا، میں نے بھی کسی اور سے خریدا تھا، میں نے اس میں کوئی چیز دفن نہیں کی تھی، تو پھر کیا ہے، الرفع، یہ خزانے ڈھونڈنے والا خزانے کی پھر جو ہے کیا ہے جناب وہ تعریف کرے گا، من قبلہ، جو اس مالک سے پہلے والا مالک تھا، من بائع وغیرہ، پہلے والا بیچنے والا تھا، بھائی اس نے بیچ کر آپ کو دیا تھا، یا غیر بیچنے والا۔ غیر بیچنے والا کیسے؟ بھائی ہم مولوی ہیں، مولویوں کو گفٹ بہت کم ملتی ہے، ہاں کچھ مولوی ہیں جن کو یہ طریقہ ہے کہ لوگوں سے گفٹ لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ گاڑی بھی لے لیتے ہیں۔ تو پہلے والی شخص نے بیچا تھا گھر یا بیچا نہیں تھا، غیر بائع تھا، یعنی اس نے آپ کو تحفے میں دیا تھا، ٹھیک ہے، تو بھی اس کو کہیں گے کہ یہ آپ کا تو نہیں۔ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ، اگر وہ شخص اعتراف کرتا ہے کہ یہ خزانہ میرا ہے، پھر بات ہی ختم، اس کو دے دیں گے۔ وَإِلَّا، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، فَمَنْ قَبْلَهُ، من نہیں پڑھنا، فَمَنْ قَبْلَهُ، تو پھر اس سے جو پہلے والا تھا، ٹھیک ہے، ممن یمکن، بھائی اتنے تک چلے جائیں جہاں تک ممکن ہو۔ اب پوری زندگی تو آپ اس کو ڈھونڈتے نہیں پھریں گے، لیکن جو آپ کے بس میں ہے، اگر مثلا یہ گھر میں نے خریدا سکندر سے، اور اس سے خزانہ نکلا، میں سکندر کے پاس گیا، یہ آپ کا ہے، سکندر نے کہا میرا نہیں ہے۔ بھائی آپ نے کس سے خریدا تھا؟ میں نے سلطان شاہ سے خریدا تھا۔ پھر ہم جائیں گے سلطان شاہ کے پاس، بھائی آپ کا ہے، وہ کہتے میرا نہیں ہے۔ آپ نے کس سے خریدا تھا؟ گلشیر سے۔ بھائی اب گلشیر پتہ نہیں کینیڈا چلا گیا ہے، امریکہ چلا گیا، اس سے کوئی رابطہ ہی ہمارا نہیں ہے، ٹھیک، تو جو ہمارے بس میں ہوگا وہ ہم کریں گے۔ خوب، فَإِن تَعَدَّدَتِ الطَّبَقَةُ، اگر طبقے متعدد ہو گئے، بھائی یہ گھر بیچا تھا سلطان شاہ صاحب کے دادا نے، ٹھیک ہے، اب وہ اس سے خزانہ ملا، کس کو بیچا؟ مثلا رحمانی کو، اب خزانہ ملا، اب میں گیا کہاں؟ ان کے دادے کے اولاد کے پاس، تو بیٹے بیٹے سب کریں یہ تو ہمارا ہے، ایک طبقہ نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے، بلکہ گروپ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَدَّعُوهُ، اور وہ سب کے سب اس مال کی دعویٰ کرتے ہیں، اجمع قسم علیہم، تو ان پر وہ مال تقسیم کیا جائے گا، بحسب سبب کے لحاظ سے۔ بھائی دو بیٹے ہیں، دو بیٹیاں ہیں، تو بیٹے کو بیٹی کی ڈبل حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، اگر ایک بیٹا ہے اور ایک بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بیوی کو جو 8واں حصہ ملے گا، باقی حصے کس کو ملیں گے؟ بیٹے کو ملیں گے۔ وَلَوْ اِدَّعَاهُ بَعْضُهُمْ خَاصَّةً، اقبال صاحب، بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارا بابا مر گیا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بابا نے یہاں کوئی چیز چھپائی دی یا نہیں، اس لیے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن بیٹے کہتے کہ نہیں بھائی ہمارا ہے۔ ادعاء بعضهم خاصہ، بعض لوگ دعویٰ کرتے، سب دعویٰ نہیں کرتے۔ فَإِن ذَكَرَ سَبَبًا، تو پھر سکندر صاحب آپ اس سے پوچھیں دعوے دار سے کہ یہ آپ کا کیسے ہوا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ بابے کی ملکیت ہے، تو پھر بابے کی ملکیت یعنی میراث کا مسئلہ، پھر ہم کہیں گے تمہارے اکیلے کا نہیں ہوگا، یہ پھر سب کا ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں بابا کے ساتھ تو تھا، لیکن جو اپنی کمائی کرتا تھا میں وہ اپنی چھپا کے رکھتا جاتا تھا، تو پھر اس اکیلے کو ملے گی، پھر دوسروں کو نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں، وَلَوْ اِدَّعَاهُ، اگر اس کنز کی دعویٰ کریں بعض لوگ، فَإِن ذَكَرَ سَبَبًا، اور وہ پھر سبب کو بھی ذکر کرتے ہیں، یقتضی تشریکہ، وہ سبب بیٹا ایسا ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ اس میں اس کے بھائی بہن بھی شریک ہونے چاہیے، سلمت الیہ حصتہ خاصۃ، الیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ دعوے دار کی طرف،
تو اس دعوے دار کو صرف اپنا حصہ دیا جائے گا. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وَإِن لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا، یہ سبب ذکر نہیں کرتا مشاہد، یہ کہتا ہے کہ یہ ہے میرا، لیکن بھائی کس لحاظ سے تم کہتے بس میرا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر الجمیع اس کو ہم پورا دے دیں گے، ٹھیک ہے. وہ حصۃ الباقی، یہ حصۃ الباقی جو ہے کیا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے بھائی میرے، کمال و نفع و اجمع سلمت الیہ حصۃ کی تو بات ہوگی نا، تو اس کو اس کا حصہ دے دیں گے، ٹھیک ہے. باقی جو دوسرے نفی کر رہے ہیں کہ ہمارا تو ہے ہی نہیں، تو فیکون للواجد، وہ باقی والا حصہ کس کا ہوگا؟ للواجد، جس کو یہ خزانہ ملا ہے. ان لم یکن علیہ اثر الاسلام، البتہ اس صورت میں اس واجد کا ہوگا کہ اس مال پر کوئی اسلامی اثر نہ ہو. وَإِلَّا، اگر اس پر اسلامی اثر ہے، مشاہد صاحب تھک جائیں تو بھائی بات کرنی نہیں، تو آج میں چاہتا ہوں کہ پورا مزے کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے. فلقطۃ، اگر اس پر اثر اسلام ہے تو یہ لقطہ کے حکم میں ہے، نتیجے میں پھر اس پر لقطہ والے احکام جاری ہوں گے. وَمِثْلُهُ الْمَوْجُودُ فِي جَوْفِ دَابَّةٍ أَحْسَنْتُمْ، بھائی میرے، مثلہ، اس کنز کی طرح وہ مال ہے جو آپ نے ایک جانور خریدا اور اس کے منہ سے نکلا. آپ نے گائے خریدی، ٹھیک ہے، آپ اس کو لے کے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے. اب جب آپ نے اس کا منہ کھولا، آپ نے دیکھا ایک سونے کا ہار اس کے منہ میں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ سونے کا ہار آپ کا نہیں ہوگا، ہمارے پاکستان میں تو ہم کہیں گے میرا ہے، آپ کا نہیں ہے. جس سے آپ نے گائے خریدی، آپ اس کے پاس جائیں کہ بھائی یہ شاید آپ کے گھر والوں کا سونے کا ہار کھا گئے ہیں کیا، یہ دیکھیں آپ کا ہے. اگر وہ کہے گا کہ میں نے تو منڈی میں خریدی ہے بھائی، گھر سے نہیں لایا ہوں، تو پھر آپ اس سے پوچھیں گے کس سے خریدی ہے. پھر جس سے خریدی اگر وہ مل سکتا ہے، پھر آپ اس سے پوچھیں گے آپ کا ہے. اگر وہ کہے گا میں نے بھی منڈی سے خریدی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے اپنی مویشی نہیں لے کے جاتے، پیسے لے کے جاتے ہیں، منڈی میں خریدتے ہیں، وہیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کسی جانور کے منہ میں کوئی چیز ہو، ولو سمکتن، بھلی وہ مچھلی ہی کیوں نہ ہو. پھر مچھلی کی بھی دو صورتیں ہیں جناب سکندر صاحب. ایک مرتبہ وہ آپ کی فارم کی مچھلی ہے جس کو آپ نے پالا ہے اور آپ اس کو خوراک وغیرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، وہ آپ نے ایسے ہی کسی جھیل وغیرہ سے مچھلی پکڑی ہے. مملوکتن، اس مچھلی کی ملکیت ہوئی تھی بغیر الحیازت، بغیر حیازت کے. حیازت کیا ہے بیٹا؟ سندھی میں ادا ہونے کے جانا ولار، یعنی ہے کسی کی نہیں، جس نے اس کو حاصل کیا وہ اس کی ہو گئی. اس کو کیا کہیں گے اردو میں جناب؟ مثلا دریا کی مچھلی تو کسی کی ذاتی نہیں ہے نا، جو پکڑ لے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اگر اس مچھلی کی ملکیت حیازت کے ساتھ نہیں آئی تھی بلکہ پالنے وغیرہ کے ذریعے آئی تھی، ٹھیک ہے، تو جو ہے جناب اس مالک کی ہوگی. اما بہا، اگر مچھلی کی ملکیت حیازت کی وجہ سے آئی ہے، فل واجد ہی، تو پھر جس نے مچھلی کو پایا ہے اس کے منہ والی چیز بھی اسی کی ہوگی. لعدم القصد المحیز الی تملک ما فی بطنها، آپ کہیں گے ملاح نے مچھلی پکڑی دریا سے، تو پھر مچھلی کے منہ میں جو ہیرا تھا وہ تو ملاح کا ہونا چاہیے نا. ہم کہیں گے ملاح نے مچھلی پکڑتے وقت نیت مچھلی کے مالک ہونے کی تھی، اس کے منہ والی چیز کی. اس نے تو یہ نیت کی کہ مچھلی کا میں مالک ہو گیا نا. جبکہ حیازت میں جو چیز آپ کو ملتی ہے اس میں قصد کی شرط ہے. آپ نے جس چیز کے مالک ہونے کا قصد کیا اسی کے مالک ہوں گے، غیر مقصود کے آپ مالک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. لعدم قصد المحیز، اس لیے کہ محیز نے یعنی حیازت والے نے قصد نہیں کیا ہے الا تملک ما فی بطن سمکہ، کہ میں مالک ہو جاؤں اس چیز کا جو مچھلی کے پیٹ میں ہے. ولا یعلمہ، اور اس کو علم بھی نہیں تھا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. وہ ہوا شرط الملک، جبکہ یہ قصد شرط ہے کس کا؟ ملکیت کا، ٹھیک ہے. الاقوا، قول قوی کے مطابق. وانما یجب فی الکنز، بتحقیق کنز میں خمس واجب ہے مشاہد صاحب. ان بلغ 20 دینار، اگر اس کی رقم 20 دینار تک پہنچ جائے، عینن او قیمتن، یا تو خود کنز میں ہی 20 دینار تھے یا چیز کوئی اور تھی لیکن اس چیز کی قیمت 20 دینار کے برابر تھی.
والمراد بالدینار. چلیں جناب بس کریں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. میں عرض ذمی تک تیاری کر کے آیا تھا. ابھی ٹائم بچتا ہے المجد کے